الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام قابل تکریم اساتذہ کرام اور عزیز طالب علم ساتھیوں، آج کی اس بزم ذیشان میں جو موضوع سخن آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے چلا ہوں وہ ہے اتباع سنت کے دنیاوی اور اخروی انعامات. سامعین یہ قدر تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے افق پر روشن ستارے بن کر وہی چمکے ہیں جنہوں نے سنت نبی کو شیوہ حیات بنایا. انقلابات زمانہ کی قیادت انہی کامیاب شخصیات نے کی ہے جن کی زندگی اتباع سنت سے منور تھی. عروج کا مینارہ اور ترقی کا استعارہ وہی بنے جو اتباع سنت کے پرستار تھے. ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ اتباع سنت سے مزین ہو کر حسن عمل کی تصویر پر تھا. وہ جو بات بھی کہتے تھے سنت کے مطابق اس پر عمل بھی کرتے تھے. انہوں نے اپنا آئیڈیل و مقتدیٰ ہمیشہ نبی رحمت کو سمجھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قرآن نے زندگی گزارنے کے لیے اتباع سنت کو ضروری قرار دیا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. قرآن نے محبت خدا کی بات کی تو اتباع سنت کو ضروری قرار دیا. فاتبعونی یحببکم اللہ. قرآن نے غفران ذنوب کی بات کی تو اتباع سنت کو لازم ٹھہرایا. ویغفر لکم ذنوبکم. قرآن نے رحمت الہی کی بات کی تو اتباع سنت کا مطالبہ کیا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. قرآن نے عظیم کامیابی کی بات کی تو حکم ربانی کے ساتھ اتباع سنت کا بھی تذکرہ. سامعین مکرم، آج ہمارے معاشرے میں امن و سکون کا بحران اس لیے ہے کہ ہم زندگی گزارنے میں اپنے پیارے نبی کے طریقے سے ہٹ چکے ہیں. آج لوگ قرآن و سنت سے اس لیے دور ہیں کہ ہم جو بیان کرتے ہیں اسے اتباع سنت کے سانچے میں ڈال کر نہیں دکھاتے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ قرون اولیٰ کی تصویر زندہ کرے، اگر ہم چاہتے ہیں ہم عروج و ارتقاء کے آسمان پر درخشندہ ستارہ بن کر چمکیں تو ہمیں متبع سنت بننا ہوگا. یاد رکھیے زندگی میں سکون آئے گا تو اتباع سنت سے، رب کی رضا ملے گی تو اتباع سنت سے، عدالتوں میں انصاف کی فراہمی ہوگی تو اتباع سنت سے، جرائم کی روک تھام ہوگی تو اتباع سنت سے، گناہوں سے بچنا آسان ہوگا تو اتباع سنت سے، دنیا کا نظام باطل پاش ہوگا تو اتباع سنت سے، جنت کا داخلہ ملے گا تو اتباع سنت سے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں، سنت کی اتباع کو میرے دوست اپنانا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہوگا. وما علینا الا البلاغ.